شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہوگا درس نمبر 23۔ دجال کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ آج ہم اس طرف جاتے ہیں، دجال کہاں ہے، دجال کہاں پہ ہے، کہاں سے نکلے گا۔ یہودیوں کی مذہبی دستاویزات میں لکھا ہے کہ مسیح کی روح یعنی ان کے مسیح سے مراد دجال ہوگا۔ جس جگہ پر قید کی گئی ہے وہ رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے حالات پر غمگین رہتی ہے، اور بار بار ان فرشتوں سے جنہوں نے اس کو قید کیے ہوئے ہے وہ روح پوچھتی ہے کہ اسے نکلنے کی اجازت کب ملے گی۔ یہودی دجال یعنی دجال اکبر، جسے وہ مسیح داؤد بھی کہتے ہیں، موجودہ مقام یا اس کی رہائش یا اس کی پناہگاہ کو ظاہر نہیں کرتے۔ یا تو شیطان نے انہیں بھی اس کا واضح اور متعین علم نہیں دیا، یا اگر دیا ہے تو یہودی اکابر اس کو چھپا رہے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ چونکہ ان کے اشاروں کے نایوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، وہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کو بھی دجال کے مقام کا علم نہیں ہے۔ آج تک جتنے بھی ان کے جادوگر گزرے ہیں، نہ یہ اپنے جادو، شیطانی علم اور جنات سے رابطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانہ معلوم کر سکے ہیں، نہ ان کے اخبار اور رہبان یہ بات بتا سکے کہ دجال کہاں پہ، اور نہ ہی آج کے جغرافیہ دانوں اور سائنسدانوں کو یا خلابازوں کو اس کی کوئی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اور سچی نبوت کے ذریعے جو اور جتنا علم مسلمانوں کو دیا، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہودیوں کے بڑے اس حوالے سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم نے اس کو راز رکھنا ہے، راز رکھنا ہے۔ یہودی عوام کے سامنے اس بات کو نہیں لاتے، لیکن حقیقت یہ کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ جن امور کا تعلق، جن باتوں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، جن باتوں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، ان باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو وہ مشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کرتی، ان کے بارے میں ایسے ذریعے پر اعتماد کریں جو مستند ہو، تسلی بخش بھی ہوں۔ اور یہ مستند اور تسلی بخش چیز ہماری عقل نہیں، صرف وحی ہے۔ وحی کے بغیر تو عقل گمراہ ہو جائے گی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت کے دشمن، آپ کے ساتھ سخت ترین دشمنی رکھنے والے، آپ کے سخت ترین مخالف، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات اور اخبار سے زیادہ مستند ذریعہ معلومات انسانوں کے پاس نہیں ہے۔
تو سب سے سچی زبان سے کیوں نہیں پوچھتے دجال کہاں ہے؟ دجال کہاں پہ؟ اس حوالے سے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. جس حدیث میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کی تصدیق آپ کی زندگی مبارک میں ہی ہو گئی، جس پر آپ بہت خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا، نہ کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا کہ یہ تمیم داری پہلے عیسائی تھے، وہ آئے، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوئے. اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے بتایا کرتا تھا. جو میں تمہیں دجال کے بارے بتایا کرتا تھا اس نے مجھے وہ بتایا، تو میں تمہیں وہ واقعہ سنا رہا ہوں. اس نے مجھے بتایا کہ وہ لہم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پہ روانہ ہوا. سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یعنی بڑا سخت قسم کا طوفان تھا، سمندری طوفان تھا. یہ جو روایت ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا الصلاۃ جامعۃ، نماز تیار ہے. جب لوگ مسجد میں آ گئے، سارے لوگ جمع ہوئے، یہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے میں مسجد میں گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے پیچھے تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے. یہ پوری روایت سن لیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے. پھر فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے. پھر اگلی بات فرمائی جو ابھی میں ذکر کر چکا، اور صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے رضی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ واقعہ سناؤں. تمیم داری ایک عیسائی تھے، وہ میرے پاس آئے، اسلام پر بیعت کی، مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو تمہیں دجال کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں. تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ بنو لخم اور بنو جزام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے. انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں دائیں بائیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں. اب طوفان ہو تو حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، سمندری طوفان تھا. پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچ گئے. بعض کا ہوتا ہے کوئی پھٹا وغیرہ ادھر ادھر ٹوٹ گیا، اس پہ پار لگ گئے، کچھ نہ کچھ بھی ہوتا ہے. زمانے قدیم کی آپ تاریخ پڑھیں، عجیب عجیب واقعات آپ کو ایسے سمندری طوفانوں کے حوالوں سے ملیں گے. تو سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے
یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں وہاں پر ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا جساسا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ یہ گرجے میں جاؤ، اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بڑا بے چین ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کوئی انسان آئے تو میں دیکھوں۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے، کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی اس گرجے میں داخل ہوئے، اس تک پہنچے، وہاں اندر ایک بہت بڑا انسان دیکھا، ایسا خوفناک انسان ہماری آنکھوں نے، ہماری نظروں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بہت مضبوط باندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک، گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تو ہلاک کون ہے تو؟ اس نے کہا جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ اس باندھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر، طوفان، جزیرہ میں داخل ہونے، جساسا کے ملنے کی تفصیل بیان کی کہ ہم ایسے ایسے بحری سفر کر رہے تھے اور یہاں تک کرتے کرتے پھنس گئے سمندر میں اور یہاں آ پہنچے، بس یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، ہم عرب کے لوگ۔ اس نے پوچھا کیا بیسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ یہ کس نے پوچھا؟ اس باندھے ہوئے شخص نے۔ بیسان کے کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے، یعنی اب وقت قریب ہے کہ ان درختوں کے پھل ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اگلا سوال اس نے پوچھا بحیرہ تبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ باندھے ہوئے شخص نے کہا۔ پھر اس نے پوچھا زوغر کے چشموں کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری بھی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ امیوں سے مراد ان پڑھ لوگ، مکہ میں لوگ ان پڑھ تھے نا، پڑھے لکھے تو نہیں تھے، تو امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو سارا واقعہ، جتنے واقعات ہوئے سارے واقعات بتائے کہ یوں ہوا کسی جنگ میں جیتے، فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا۔ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی اس نبی کی۔ اس نے کہا ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر تھا کہ اس کی اطاعت کرتے۔ اب تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، عن قریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں میں نہ داخل ہو جاؤں، ہر جگہ پہنچوں گا، 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جاؤں گا، وہاں جانے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا، ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا، فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا، ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے،
وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف. یہ مسلم شریف ہے. مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو پوری حدیث سنائی ہے اور یہی الفاظ ہیں، انہی کا ترجمہ کیا ہے. آخر میں آپ نے 3 بار فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف. یہ کس کی بات ہوئی؟ ارے تمیم داری کی ملاقات کس سے ہوئی؟ یہ مسیح سے مراد دجال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کا واقعہ سنانے کے بعد پہلے فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے. پھر اس کے بعد اس خیال کو رد کیا اور 3 مرتبہ فرمایا وہ مشرق کی طرف ہے. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جب آپ نے فرمایا تو وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ مشرق میں، اس لیے آپ نے اس بات کو 3 بار دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اسی حد تک رکھا اور دجال کے علاقے کی مزید نشاندہی نہیں فرمائی. مزید نشاندہی آپ نے نہیں فرمائی، اسی حد تک اس کو رکھا. اب یہاں پر ہم یہ جو 3 سوالات ہیں دجال کے، پہلے ان پر چلتے ہیں پھر اگلی بات کرتے ہیں. 3 سوال اس نے پوچھے. بہرحال اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہوا نا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں ہے بلکہ زمین پہ ہے، اور اسی زمین پر کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے. وہ جزیرہ کہاں ہے؟ جی میں آپ کو جغرافیہ کی طرف لے جاؤں گا، لیکن دجال کے 3 سوالات پہ پہلے غور کیجیے. دجال کا سوال بیسان کے باغات کے بارے میں. یہ فلسطین میں تھا بیسان پہلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کو حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت عمرو بن عاص نے فتح کر لیا تھا. تاریخ تبری دیکھیے تفصیل کے لیے، اپنی تاریخ کا مطالعہ ضرور کیجیے، معجم البلدان نے بھی لکھا ہے. پھر بیسان 1948 سے پہلے اردن کا حصہ بنا. مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان پورے شہر سمیت ضلع بیسان کے 29 چھوٹے بڑے دیہاتوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور اب یہ کس کے پاس ہے؟ اسرائیل کے قبضے میں. اب یہ اسرائیل کے قبضے میں. میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو نقشہ شیئر کر دوں، اس میں آپ بیسان آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو جہاں تک بیسان میں کھجوروں کے باغات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں جس وقت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو اس وقت تو کہا کہ پھل لگتے ہیں. آئیے بات کے حالات دیکھتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، توجہ کیجیے. مشہور مورخ ابو عبداللہ یاقوت الحموی جن کی وفات 626 ہجری میں ہوئی، معجم البلدان میں لکھتے ہیں بیسان اپنی کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا. میں وہاں کئی بار گیا لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ نظر آئے بس. معلوم ہے اس نے جو کہا تھا نا ختم ہو جائیں گے، یہ تو 6 صدی میں ہی معجم البلدان کے مورخ کیا لکھتے ہیں 2 درخت نظر آئے بس، حالانکہ اتنی کھجوریں تھیں وہاں پہ، باغات ہی باغات تھے. اور اس وقت بیسان کھجوروں کے لیے مشہور نہیں ہے ابھی، بلکہ اس وقت مغربی کنارے کا شہر عریقہ کھجوروں کے لیے مشہور ہے. اگرچہ بیسان کا کچھ علاقہ ابھی بھی اردن میں ہے، یہ اردن کے غور شہر کے علاقے میں، اور غور کے علاقے میں اس وقت گندم اور سبزیاں ہوتی ہیں. اردن کی زراعت کا مستقبل بھی اب کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. اردن کا جو انحصار ہے وہ دریائے یرموک کے پانی پر ہے. اردن دریائے یرموک کے پانی کو اپنے مشرقی غور، یہ جو ان کا جو غور کینال پروجیکٹ تھا اس کے لیے غور شہر کے قریب اس کو لائے تھے. تو اردن کی زمینوں کو غور کے اس پروجیکٹ کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، جبکہ دریائے یرموک گولان کے پہاڑی سلسلے میں آتا ہے. گولان کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، یہاں پر بھی بڑی دلچسپ باتیں ہیں. دوسری بات بحیرہ تبریہ، اس نے اس کے بارے میں پوچھا. دجال کا دوسرا سوال بحیرہ تبریہ کے متعلق تھا.
اور یاد رکھیں بحیرہ تبریہ پر بھی آج اسرائیل کا قبضہ ہے۔ بحیرہ تبریہ کے ارد گرد 9 شہر آباد ہیں، جن میں ایک شہر تبریہ بھی ہے، جو یہودیوں کے 4 مقدس شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور یہ شہر ایک تاریخی پس منظر بھی رکھتا ہے۔ سن 70 عیسوی میں جب رومی بادشاہ تیتوس نے بیت المقدس کو برباد کیا تو یہودی مذہبی پیشوا جن کو ربی کہا جاتا ہے تبریہ میں آ کر سارے جمع ہوئے۔ یہاں یہودی مذہبی پیشواؤں کی ایک اعلیٰ سطح، یعنی جتنے بھی بڑے حضرات تھے ان سب کو یہاں پر بلایا گیا۔ آگے چل کر ان فیصلوں کی روح سے 3 اور 5ویں صدی عیسوی کے دوران یہودیوں کے مذہبی اور شہری قوانین کی کتاب تالمود مرتب کی گئی۔ 1200 عیسوی میں یہودیوں کو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تبریہ سے بھاگنا پڑا، پھر دوبارہ 18ویں صدی میں یہاں آ کر یہ آباد ہوئے۔ تو اس وقت یہ شہر ایک سیاحتی مقام بنا ہوا ہے۔ تفصیل اگر دیکھنی ہو تو انسائکلوپیڈیا آف انٹار، وہ جو انکارٹا وغیرہ اور بہت سارے غالباً یہ جو نہیں اس میں موجب میں نہیں ہے، یہ بٹانیکا وغیرہ کے اندر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال پہلی مرتبہ اس کو بھی عرش شرحبیل بن حسانہ نے فتح کیا تھا، پھر اہل شہر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت عمر بن عاص نے فتح کیا تھا۔ موجب البلدان میں یہ بھی ہے کہ یہاں ایک بہت قدیم عمارت ہے جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، یہاں گرم پانی کے چشمے ہیں، یہاں پر گرم پانی کے چشمے۔ یہ تو دنیا میں مختلف مقامات پر شیخ الاسلام بھی فرماتے ہیں، ہم ایک مقام پر گئے تو وہاں پر ایک گرم چشمہ تھا، ایک گرم چشمہ تھا، میرے ذہن سے ملک کا نام نکل گیا، ابھی چند دن پہلے وہ تاریخ میں نے پڑھی۔ تو کچھ ساتھی انڈے لے کر آئے، شاپر سمیت انڈے رکھے اور نکالے، تھوڑی دیر کے بعد وہ انڈے صحیح پکے ہوئے تھے۔ تو ایسے علاقے ہیں اب بھی بعض علاقوں پر۔ تو یہاں پر پانی کے گرم چشمہ تھا، بیسان اور غور کے درمیان ایک گرم پانی کا چشمہ جو سلیمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس چشمے کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں ہر مرض کے لیے علاج ہے۔ اور بحیرہ تبریہ کے درمیان میں ایک کٹاؤ دار چٹان ہے، اس کے اوپر ایک اور چٹان ہے جو دیکھنے والے کو دور سے نظر آتی ہے۔ اس علاقے والوں کا اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر یہاں پر ہے، یہ تاریخ الموجم البلدان نے لکھا ہے۔ لیکن بحیرہ تبریہ کی ہم موجودہ صورتحال پہ غور کرتے ہیں۔ بحیرہ تبریہ شمال مشرق اسرائیل میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے، نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی اس میں میٹھا پانی موجود ہے، اور اس وقت اس کی لمبائی شمال سے جنوب تک 23 کلومیٹر ہے۔ اس کے زیادہ سے زیادہ چوڑائی شمال کی جانب تقریباً 13 کلومیٹر ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے یہ 157 فٹ ہے۔ کل رقبہ اس کا 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس وقت اس میں مختلف قسم کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور بحیرہ تبریہ اسرائیل کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ بحیرہ تبریہ کے پانی کا بڑا ذریعہ دریائے اردن ہے جو گولان کی پہاڑیوں سے یہاں تک پہنچتا ہے، جبل الشیخ سے آتا ہے۔ تیسرا سوال زغر کا چشمہ، دجال کا تیسرا سوال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا، اور لوط علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی 2 صاحبزادیوں کو لے کر نکل گئے تھے۔ ایک صاحبزادی کا نام ربا اور دوسری کا نام زغر تھا۔ بڑی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو اس کو ایک چشمے کے پاس دفنا دیا، لہذا اس چشمے کا نام عین ربا ہو گیا، اور پھر دوسری بیٹی کا انتقال ہوا، اس کا نام زغر تھا، اس کو بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا، اس چشمے کا نام زغر پڑ گیا۔
یہ بھی معجم البلدان نے لکھا ہے. لیکن معجم البلدان نے شعروں کے حالات بڑے اچھے انداز سے لکھے ہیں. ابو عبداللہ حموی معجم البلدان میں زغر کو بحر مردار بھی کہتے ہیں. یہ اسرائیل کے مشرقی جانب ہے. بائبل کی روایت کے مطابق قوم لوط پر عذاب کے بعد لوط علیہ السلام جس بستی میں گئے اس بستی کو زور کہا گیا، ZOAR، جو اس وقت بحر مردار کے مشرقی جانب اردن کے علاقے میں الصافی کے نام سے مشہور ہے. الصافی 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی، اسرائیل نے شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی تھی. جبل الشیخ گولان کے پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی ہے، جہاں سے ایک طرف بیت المقدس اور دوسری طرف دمشق ہے. بالکل نیچے نظر آتے ان پہاڑیوں سے. اس کی اونچائی 9232 فٹ ہے. جبل الشیخ پر یہ اصل میں ان چیزوں کی طرف میں اس لیے آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ حالات کے تناظر میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں، موجودہ حالات پر اس کو کیسے منطبق کریں گے، اس لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جبل الشیخ پر اس وقت لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے. کچھ علاقہ اقوام متحدہ کا غیر فوجی علاقہ ہے. پانی کے اعتبار سے جبل الشیخ کھلا علاقہ ہے. اس طرح جغرافیائی لحاظ سے بھی اور پانی کے لحاظ سے بھی یہ پہاڑی سلسلہ اس خطے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اب اگر آپ غور کیجئے دجال کی جانب سے بیسان، بحیرہ طبریہ اور زغر کے متعلق پوچھے جانے والے سوالوں کی حقیقت کا، تو ان سوالوں کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہے. اصل تعلق کہاں سے ہے؟ گولان کی پہاڑیوں سے. اور ان احادیث کو بھی سامنے رکھیے جو دمشق اور بحیرہ طبریہ بیت المقدس کی گھاٹی سے متعلق ہیں، تو اس میں بھی گولان کی پہاڑیوں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اور یہ بات بھی سامنے رکھیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو جنگ عظیم کا نظریہ ہے وہ کہاں پر ہوگی؟ وہ کہتے ہیں یہ میگڈ کے میدان میں ہوگی، اور میگڈ کا میدان بھی بحیرہ طبریہ سے مغرب میں واقع ہے. اور پھر یہاں پر افریق کی گھاٹی جہاں پر دجال آخر میں مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا وہ بھی بحیرہ طبریہ کے جنوب میں ہے. تو اس طرح یہ تمام علاقہ گولان کے پہاڑیوں کے بالکل نیچے واقع ہے. پھر اسرائیل فلسطین اور اسرائیل و شام کے علاقوں کے بارے میں اختلاف کی خبروں پر اگر آپ غور کریں تو بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ عالمی کفر کن باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ سازیاں کرتا ہے، اور فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے سارا کفر اسرائیل کے ساتھ کیوں ملا. اب مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ علاقہ دجال کے لیے اہم علاقہ ہے. یہ علاقہ جتنا بھی ہے اسرائیل کیوں لڑ رہا ہے، کفر کیوں اس کا ساتھ دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ علاقہ دجال کے لیے اہم علاقہ ہے. یہ جو گولان کا جتنا پہاڑی سلسلہ ہے اسی کے نیچے یہ سارا واقعہ ہوگا. کچھ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ ابھی ہم جساسہ کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے، آپ پریشان نہ ہو. جساسہ کیا ولا ہے اور اس وقت کا جساسہ کیا اور آج کا جساسہ کیا، کریں گے بات انشاءاللہ. اب اسی حدیث میں، ابھی تو بہت ساری حدیث میرے سامنے دجال کے بارے میں کہ کہاں پر ہے، لیکن ابھی آج ہم اسی حدیث پر بات کر پائیں گے. اس حدیث میں جس میں دجال نے یہ کہا، اسی روایت میں، تمیم داری والی روایت میں، کہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا. اس حدیث میں اگر آپ غور کیجئے بخاری میں بھی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینے میں دجال کا رعب داخل نہیں ہوگا. اس دن مدینے کے
7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں۔ اور ایک اور روایت جس کو مستدرک نے نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دجال داخل نہ ہو سوائے حرمین شریفین کے، یعنی مکہ اور مدینہ، اور کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دجال کا رعب نہ پہنچے۔ اللہ، جہاں وہ ظالم نہیں جائے گا اس کا رعب لوگوں پہ طاری ہو جائے گی، ڈر رہے ہوں گے لوگ، مرعوب ہو جائیں گے۔ لیکن مکہ اور مدینہ میں اس کا رعب بھی نہیں پہنچے گا، اس کے ہر راستے پر اس وقت 2 فرشتے ہوں گے جو اس رعب کو مدینے میں داخل ہونے سے روک رہے ہوں گے۔ اسی طرح مسلم شریف میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت فرماتے ہیں مجھے ام شریک نے بتایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے۔ تو ام شریک فرماتی ہیں، پوچھا یا رسول اللہ اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تھوڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، قال هم قلیل۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال کا بیان فرما رہے تھے اور اس کے غلط دعووں کا ذکر کر رہے تھے تو ام شریک نے جو سوال کیا ان کا مطلب یہ تھا کہ عرب تو حق پر جان دینے والے لوگ ہیں اور وہ باطل کے خلاف جہاد کرتے ہیں، پھر ان کے ہوتے ہوئے دجال یہ سب کچھ کس طرح کرے گا؟ مطلب یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ام شریک وہ عرب اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے جن کی شان یہ ہے کہ دشمن سے لڑیں گے، ورنہ تعداد کے اعتبار سے تو عرب بہت ہوں گے، لیکن عرب جن کا تم سوال کر رہی ہو لڑنے والے بہت کم ہوں گے، لڑنے والے بہت کم ہوں گے۔ یہاں پہ دجال کا جو جاسوس ہے، دجال کا جو جاسوس ہے اس کے بارے میں اگر غور کیجئے، اور پھر یہ جو ابھی ہم نے بحیرہ تبریہ وغیرہ کا تذکرہ کیا، یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس وقت ان علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور اسی کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے، اور اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعہ پانی وہاں پر پہنچا رہی ہے، لیکن بحیرہ تبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ اب نصب کر رہے ہیں، کر بھی دیے۔ تو بحیرہ تبریہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے وائرل ہو چکی ہیں، اور اس کا خشک ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے، بیسان کے باغ بھی ختم اور بحیرہ تبریہ کا پانی بھی خشک، اور باقی جو عین زغر ہے یہ جگہ بھی ابھی میں نے عرض جیسے کر دیا اسرائیلی کے پاس ہے، اور دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی، ابھی خشک نہیں ہوا، پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کا خروج ہو جائے گا، اس کو خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اب حدیث میں دجال کے ان 3 سوالوں کے علاوہ ایک اور جو قابل غور بات ہے وہ کس کی؟ صحابی نے فرمایا جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بڑے بڑے بال تھے، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے منہ کا پیچھے کیسے کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ فرمایا تیرا ناس کیا بلا ہے، تو کیا چیز؟ ان کا جساسہ، جساسہ، تو جساسہ جاسوسی کرنے والے۔ آج کل دجال کی جاسوسی کون کر رہا ہے؟ جساسہ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں آج کل کے اعتبار سے؟ آج اسی پر سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ صرف 2 منٹ آپ کے پاس باقی بچتے ہیں جس میں بات نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی ہوگی، تھوڑا آپ کے ذہن میں ذرا اس بارے میں استفسار بھی رہے اور طلب بھی رہے کہ چلیں ہم وقت پر کلاس میں پہنچیں تاکہ پتہ چلے کہ جساسہ کیا بلا ہے۔ بس تو بہرحال تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ والے واقعہ سے دجال کے بارے میں وہ کہاں پر ہے اس اعتبار سے تو پتہ چل گیا، بھی جغرافیائی اعتبار سے میں عرض کروں گا انشاءاللہ
انشاءاللہ اس پہ. اور جو مشرق کی طرف آپ نے فرمایا کہ مشرق میں ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس پر بات ہوگی.